حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے جو بنی اسرائیل کے زوال کے آخری دور میں بیت المقدس میں پیدا ہوئے۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام جوان ہوئے تو یہ بنی اسرائیل کا سب سے بدترین دور تھا۔ لوگ بدعمالیوں، ظلم، جھوٹ، فریب، زناکاری اور طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے۔ ان بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب بنی اسرائیلیوں پر بخت نصر بادشاہ کی شکل میں قہر بن کر نازل ہوا۔ بادشاہ بخت نصر اس وقت بابل کا ایک ظالم ترین بادشاہ تھا۔ اس نے یہودا ریاست پر حملہ کر دیا اور یہودیوں کے مقدس عبادت خانے ہیکل سلیمانی کو نیست و نابود کر ڈالا۔ حضرت دانیال کا یہ ماننا تھا کہ بنی اسرائیل برائیوں اور بدعمالیوں میں مبتلا ہوئے ہیں، اس لیے بخت نصر کا حملہ خدا کی طرف سے ان پر قہر بن کر نازل ہوا ہے۔ بخت نصر نے یروشلم کو تباہ کر ڈالا اور بے دریغ لوگوں کا قتل کر ڈالا اور باقی بچے ہوئے لوگوں کو جانوروں کی طرح مار کر قیدی بنا ڈالا۔ انہی قیدیوں میں حضرت یرمیہ اور حضرت دانیال بھی شامل تھے۔ ایک رات بخت نصر نے ایک پراسرار خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑا بت جس کا سر سونے کا تھا اور دھڑ چاندی کا تھا، اس کی ٹانگیں لوہے کی تھیں، اس پر آسمان سے ایک پتھر گرا جس سے اس بت کے ٹکڑے ہو گئے۔ بخت نصر اس خواب کی وجہ سے بے حد ڈر گیا۔ اس نے اپنی پوری سلطنت سے کاہنوں اور نجومیوں کو بلوایا اور اپنے خواب کی تعبیر پوچھی، لیکن کوئی اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا تھا۔ اس وقت حضرت دانیال علیہ السلام قید خانے میں بند تھے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ دانیال سے خواب کی تعبیر پوچھی جائے کیونکہ وہ اس کا علم رکھتا ہے۔ دانیال علیہ السلام کو بخت نصر کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے اسے اپنا سارا خواب سنا ڈالا اور اس کی تعبیر کے متعلق پوچھا۔ دانیال علیہ السلام نے فرمایا، اس بت میں جو سونے کا سر دیکھا وہ تو ہی ہے۔ تیرے بعد ایک اور سلطنت وجود میں آئے گی جو تیری سلطنت سے چھوٹی ہوگی، اور اس کے بعد ایک اور سلطنت تانبے کی جو تمام زمین پر حکومت کرے گی۔ چوتھی سلطنت لوہے کی طرح مضبوط ہوگی۔ اس سلطنت میں تفرقہ ہوگا اور ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا خدا ایک سلطنت برپا کرے گا جو ہمیشہ قائم رہے گی، اور اس کی حکومت کسی دوسری قوم کے حوالے نہ کی جائے گی۔ پھر حضرت دانیال نے فرمایا، وہ دن دور نہیں جب تیری حکومت کا خاتمہ ہوگا اور دوسری اقوام یعنی فارس، رومی اور یونانی غالب آ جائیں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی قابلیت دیکھ کر بادشاہ نے ان کو قید خانے سے آزادی دی اور دربار میں نوکری دی۔ حضرت دانیال ایک خوبصورت اور عقل مند نوجوان تھے۔ ان کی ذہانت کی بدولت ان کو دربار میں جگہ مل گئی۔ بادشاہ بخت نصر جب بھی کوئی سوال کرتا تو دانیال علیہ السلام کاہنوں اور درباریوں سے بہترین جواب دیتے۔ حضرت دانیال نے بابل میں دوران قیام کبھی غیر حلال کھانا نہیں کھایا، اب سادہ غذاؤں اور پانی کا استعمال کرتے۔ اسی دوران بخت نصر کو پھر پریشان کرنے والے خواب آنے لگے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری سلطنت تبھی قائم رہے گی جب تو ایک اللہ پر یقین لائے گا اور یکتا پرستی پر ایمان لائے گا۔ حضرت دانیال نے مزید فرمایا کہ ان حالات سے بچنے کے لیے تو بھوکوں، مسکینوں پر رحم فرما اور ان پر اپنے خزانے کا منہ کھول دے تاکہ رب تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے۔ لہذا بخت نصر نے ایسا ہی کیا۔ اس نے بنی اسرائیل کی خوب مدد کی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص بھی بھوکا یا غریب نہ رہا۔ لہذا بخت نصر پر آنے والا عذاب ٹل گیا اور سلطنت کے حالات بہتر ہو گئے۔ 397 قبل مسیح میں بخت نصر کی موت ہو گئی اور اس کے بیٹے کو سلطنت کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ بخت نصر کا بیٹا انتہائی کمعقل، نالائق اور عیاش تھا۔ کاہنوں اور درباریوں نے جو دانیال علیہ السلام کے اعلیٰ عہدے سے حسد کرتے تھے، بادشاہ کی کم عقلی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بادشاہ کو دانیال علیہ السلام کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے دانیال علیہ السلام کو بھوکے شیروں کے آگے پھینکوا دیا۔ جب حضرت دانیال نے خود کو بے بس پایا تو اللہ کے حضور دعا مانگی۔ اللہ کے حکم سے شیروں نے حضرت دانیال کو کوئی زخم نہ پہنچایا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے اس کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سارے شیر حضرت دانیال کے ارد گرد بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھ کر سب سمجھ گئے کہ حضرت دانیال ایک نیک انسان ہیں، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی اور خدا کا عذاب قریب تھا۔ بابل پر فارس کے بادشاہ سائرس نے حملہ کر دیا اور بخت نصر خاندان کی حکومت کا خاتمہ کر ڈالا۔
سائرس نے دانیال علیہ السلام کو قید خانے سے آزادی دلوائی اور عزت و احترام کے ساتھ اپنی سلطنت کا وزیر مقرر کیا۔ یہ عظیم اور خدا ترس بادشاہ، جسے سائرس اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے، قرآن مجید میں آپ کا ذکر ذوالقرنین کے نام سے موجود ہے۔ حضرت دانیال نے خواب کی جو تعبیر بتائی وہ پوری ہوئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت دانیال اور حضرت یوسف کا واقعہ ملتا جلتا ہے۔ آپ دونوں ہی قیدی بنا کر دوسرے ملک میں لائے گئے اور دونوں کو ہی خواب کی تعبیر کے علم سے نوازا گیا تھا۔